بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق 2.2 یعنی آخرت کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس کے SLOs کیا ہیں اور اس سبق میں کون کون سے موضوعات موجود ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج اس کا پہلا حصہ ہے اور پہلے لیکچر میں اور پہلی ویڈیو میں ہم آخرت کا اجمالی تعارف سیکھیں گے، یعنی مختصر تعارف جانیں گے کہ آخرت کسے کہتے ہیں، پھر ہم جانیں گے کہ دنیا کسے کہتے ہیں، اور آگے جا کے ہم یہ پڑھیں گے کہ دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو سبق ہے 2.2 اور سبق ہے آخرت۔ اور آج کے SLOs کون سے ہیں؟ پہلے ایک نظر دیکھتے ہیں آج کے SLOs کو، یعنی حاصلات تعلم کو۔ آج کا ہمارا ایک ہی SLO ہے اور وہ ہے آخرت کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں۔ اجمالی طور پر یعنی مختصراً، ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ مختصراً ہم جانیں گے آخرت کے بارے میں کہ آخرت کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے آج کے SLOs۔ اب ذرا کل کے سبق کے کچھ سوالات آپ سے پوچھنے ہیں تاکہ کل کا سبق آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور اس سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ کیا تعلق ہے، ربط کیا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو کل کا سبق اپنے ذہن میں رکھیے اور پہلے سوال کا جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے، نوری مخلوق کسے کہتے ہیں؟ نوری مخلوق کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کون سی مخلوق ہے جو کہ نور سے بنی ہے اور نور سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی تخلیق ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، وہ ہیں فرشتے۔ فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی نوری مخلوق، یہ ہے۔ دوسرا سوال اسی سے متعلق اور اسی کو ہم نے گھما کے ایک اور سوال بنایا کہ کون سی مخلوق ہے جس کو نوری کہا جاتا ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا نوری مخلوق کسے کہا جاتا ہے کہ جو کہ نور سے بنے، اور نوری مخلوق کون سی ہے؟ نوری مخلوق ہے فرشتے، اس لیے کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ اگلا سوال، کیا فرشتوں سے گناہ ہو سکتا ہے جیسے انسان سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، اس لیے ہم نے دعا پڑھی تھی استغفر اللہ والی کہ جب ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں وہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ جس کے ذریعے وہ گناہ کر سکیں، لہٰذا جواب ہوگا نہیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، اگر کل والا سبق آپ کے ذہن میں ہے تو انتہائی آسان سوال بتائیں کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، یعنی کل فرشتے کتنے ہیں؟ بعض فرشتے تو مشہور ہیں، لیکن ہم نے پوچھا کہ فرشتوں کی تعداد کل کتنے فرشتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہمیں فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں فرشتوں کی درست تعداد معلوم نہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ لیکن 4 مقرب فرشتے کون سے ہیں؟ جلدی سے بتائیں۔ 4 مقرب فرشتے، یعنی وہ 4 فرشتے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے کل سبق میں پڑھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ یہ 4 کے 4 نام آپ نے ابھی ایک دوسرے کو سنانے ہیں، اس کے بعد ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ سبق میں ہے اسلامی نقطہ نظر، یہ آج کے سبق سے متعلق ہے، چونکہ ہمارا سبق کیا ہے؟ آخرت، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سبق کا عنوان ہے آخرت۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی سورۃ الملک پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت بھی اس نے بنائی، زندگی بھی اسی نے پیدا کی۔ کیوں؟ تاکہ موت کے بعد تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا فلسفہ بیان کیا کہ موت کا مقصد کیا ہے۔ آسان سی بات، موت کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور موت کے بعد جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ
अच्छाई की صورت میں دیا جائے گا، نیکی کی صورت میں دیا جائے گا، انعام کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم برے اعمال کر کے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے آخرت میں تو ہمارے برے اعمال کا برا نتیجہ ہوگا اور ہمیں عذاب دیا جائے گا اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے۔ تو سبق کیا ملا؟ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں اور برے اعمال سے بچنا ہے تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے۔ یہ ہے اس آیت کا خلاصہ اور اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد آج کے سبق سے متعلق آپ سے کچھ سوالات جلدی کر لیتے ہیں۔ ہر بچہ ذرا سوچ کے جواب دے، کیا آپ امتحان میں محنت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، ہر بچہ امتحان میں محنت کرتا ہے۔ جب ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی محنت ہوتی ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان ہوتا ہے یا کوئی بھی امتحان، کوئی بھی ٹیسٹ ہو، تو آپ اس میں محنت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، تو یاد رکھیں دنیا بھی کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ یہاں پر وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں محنت کریں گے، اچھے اعمال کریں گے۔ اگلا سوال اسی سے متعلق، پڑھائی میں محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی میں محنت کرتے ہیں، کلاس میں شوق سے سبق سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، ورک شیٹ کو حل کرتے ہیں، اور گھر جا کر گھر کا کام آپ کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، آپ پاس ہو جاتے ہیں، آپ کو اچھے نمبر ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر پڑھائی میں محنت نہ کی جائے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھائی میں محنت نہیں کرتے، سبق غور سے نہیں سنتے اور گھر کا کام نہیں کرتے، اور جو آپ کو کام دیے جائے وہ کام نہیں کرتے، تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ ناکام ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال، آپ ذرا غور سے یہ سوال سنیں اور اس کا جواب دیں کہ آپ کے خیال میں اچھے عمل کا انعام ملنا چاہیے؟ اگر کوئی بچہ اچھا کام کرے، کوئی چھوٹا بچہ ہو اور وہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی اچھی بات آپ کو سنائے، تو آپ اس کو انعام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اسی طرح اگر کوئی بھی اچھا عمل کرے تو اس کو انعام دینا چاہیے یا نہیں؟ بالکل دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہی معاملہ ہے دنیا اور آخرت کا، کہ دنیا میں جو اچھا عمل کرے گا اس کو آخرت میں انعام دیا جائے گا، اور دنیا میں جو برا کام کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کو آخرت میں سزا دی جائے گی، اس کو آگ کے ذریعے اور جہنم کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے کچھ فرشتوں کے بارے میں پڑھا، جیسے کرامن کاتبین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا فرشتوں کے بارے میں کہ کرامن کاتبین کون سے فرشتے ہیں؟ جو آپ کے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اعمال پیش ہوں گے موت کے بعد ہمارے سامنے، اور ان کے بدلے میں ہمیں سزا یا جزا دی جائے گی۔ یہ تو ایک قسم ہے۔ دوسرے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ جان نکالنا۔ اور تیسرے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ان کا کام ہے قیامت کے دن سور پھونکنا، جس کی آواز سے سن کر تمام لوگ جو دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ جتنے بھی فوت ہوئے ہیں آغاز سے لے کے قیامت کے دن تک سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ تینوں فرشتے، ان تینوں کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ ہمارے اعمال کے ساتھ، ہماری موت کے ساتھ اور ہماری آخرت کے ساتھ۔ تو ہمارا سبق بھی اسی سے متعلق ہے۔ تعارف میں آپ کی کتاب میں جو 2 باکسز موجود ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں، ذرا اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں کہ ہمارے تمام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہم اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں وہ دونوں اعمال کو لکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہمارا دائیں اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ دائیں کندھے والا نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا آپ کے برے اعمال لکھتا ہے۔ اور جس کتاب میں یہ اعمال لکھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نامہ اعمال۔ کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال، یعنی وہ کاپی یا وہ رجسٹر، وہ صفحہ جس میں ہمارے تمام اچھے برے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نامہ اعمال۔ اب ہم چلتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیں اس وقت ہم جہاں زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اسے کہتے ہیں دنیا۔ کیا کہتے ہیں؟
یہ دنیا ہے جس میں آپ کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، چرند پرند، سمندر، دریا، پہاڑ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دنیا ہے۔ اور یہ دنیا کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس دنیا نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمیں موت آ جائے گی اور ہم سب مر جائیں گے، تو موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ ہم نے جو عمل کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے، وہ جو پہلے آپ کو میں نے بتایا۔ اور جب ہمیں زندہ کیا جائے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی، تو اس زندگی کو کہتے ہیں آخرت۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہم نے ایک دن فوت ہو جانا ہے، اور فوت ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے، اس زندگی کو کہتے ہیں آخرت کی زندگی۔ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی۔ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی، چونکہ آخرت دنیا کے بعد آتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں آخرت۔ اس کے بعد ہم جو بھی عمل کریں، اچھا یا برا، وہ کون لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کرامن کاتبین۔ اور کس میں لکھتے ہیں؟ نامہ اعمال میں۔ جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اچھے اور برے اعمال سامنے آئیں گے، تب فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون تھا اور برا کون تھا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں وقت ضائع نہ کریں، ہمیشہ اچھے کام کریں، ہمیشہ ایسے کام کریں جس کا ہمیں فائدہ ہو یا اور لوگوں کو فائدہ ہو، تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور یہی بات آپ کی کتاب میں اس قول میں موجود ہے، جس میں فرمایا، ایک قول ہے مشہور، ایک قول ہے، حدیث نہیں ہے بلکہ قول ہے۔ قول کا مطلب ہے ایک مشہور بات ہے، قول کا مطلب ہے بات۔ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ پھر پڑھیے، الدنیا مزرعۃ الآخرۃ۔ کیا مطلب؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم فصل بوئیں گے گندم کی تو کیا اگے گی؟ گندم۔ اگر ہم بیج ڈالیں گے کس کا؟ باجرے کا، تو باجرہ ہوگا۔ جس چیز کا جو فصل ہم بوئیں گے وہی فصل بڑی ہوگی اور وہی فصل ہم کاٹیں گے۔ اسی طرح اس قول میں فرمایا کہ دنیا میں آپ جو فصل بوئیں گے، جو بھی فصل بوئیں گے، اچھے عمل کی ہو تو وہاں پر اچھی فصل ملے گی آپ کو، اور جو فصل آپ دنیا میں بو رہے ہیں، جو بیج بو رہے ہیں، وہ برائی کا ہے، تو آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہوگا، اس کی فصل بری ہوگی۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ ہے اس کا مطلب کہ جو آپ یہاں پر بوئیں گے آخرت میں آپ وہی کاٹیں گے۔ لہٰذا دنیا میں نیک عمل کیجئے تاکہ آخرت میں آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے مستفید ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا انعام ملے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں یہی بات کتاب میں کس طرح لکھی گئی ہے۔ دیکھیں، ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، ابھی جہاں پر آپ موجود ہیں، میں موجود ہوں، اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دنیا۔ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ یعنی موت سے پہلی زندگی کو دنیا، اور موت کے بعد زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زندہ کریں گے، اس کے بعد تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کسے کہتے ہیں؟ جب موت کے بعد تمام لوگوں کو زندہ کر کے جمع کیا جائے گا۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ یعنی جو عمل آپ نے دنیا میں کیا، دنیا میں جو بھی آپ نے اعمال کیے، وہی فیصلہ ہوگا کس دن؟ قیامت کے دن۔ اس لیے مشہور قول ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہ سبق آپ نے سنا اور سمجھا۔ آپ نے یہ سمجھا کہ دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت میں اس کا بدلہ اچھا، اور دنیا میں اگر اعمال برے ہوں گے تو آخرت میں اس کا بدلہ برا ہوگا۔ اسی کے مطابق، اسی سبق کے متعلق ایک سرگرمی آپ کو دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ شروع میں نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے رکھی، آپ نے اسی کی آیت نمبر 2 کے
ترجمے کا خوشخط چارٹ بنا کر اپنے کمرے میں، گھر میں جو آپ کا کمرہ ہے وہاں پر اپنے بلند جگہ پر آویزاں کرنا ہے، تاکہ اس کی بے ادبی یا بے حرمتی نہ ہو، اور اس کا معنی اور مفہوم آپ نے اچھی طرح سیکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی سرگرمی، آپ کے سامنے 2 فرشتوں کے نام لکھے ہیں، کرامن کاتبین، حضرت اسرافیل، بلکہ 3 فرشتے ہیں، اور حضرت اسرائیل، اور اس کے ساتھ ایک نام لکھا ہے نام اعمال۔ یہ 4 نام آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ آپ نے ان میں مذکورہ فرشتوں میں سے یا نام اعمال پر کسی ایک پر 2 جملے تحریر کرنے ہیں جو آپ کو آتا ہے، اپنے الفاظ میں مختصر سے 2 جملے آپ نے تحریر کرنے ہیں، یا تو کرامن کاتبین پر، یا نام اعمال پر، یا حضرت اسرافیل پر، یا حضرت اسرائیل پر، کہ یہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد گھر کا کام انتہائی آسان ہے کہ جنت، دوزخ، قبر اور نام اعمال پر مامور فرشتوں کے نام والدین سے پوچھیں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ جو فرشتے جنت میں موجود ہیں اور اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو دوزخ میں ہیں، قبر میں ہیں، نام اعمال پر جو کام ان کے ذمہ لگائے گئے ہیں، ان فرشتوں کے نام کیا ہیں، والدین سے پوچھیں، ان کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر تلاش کریں اور ان کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں اور جماعت میں لانا ہے۔ یہ تھا گھر کا کام۔ آج کے سبق سے متعلق اگر ہم مشق کی بات کریں تو الفاظ معنی اگر آئے ہیں تو آپ ان کے معنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سننا بولنا کے سوالات ہیں۔ آپ کے اساتذہ کرام آپ سے یہ سوالات یا اس کے علاوہ دیگر سوالات آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں آپ نے ان سوالات کے جوابات زبانی دینے ہیں، اور وہ سوالات پوچھنے ہیں جو آج کے سبق سے متعلق ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ کے سامنے ایک عبارت ہے اور آپ نے اس کے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ مثلا پہلا سوال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلا سوال ہے، جہاں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت، دنیا یا برزخ؟ شاباش، اس کو کہتے ہیں دنیا۔ تو آپ نے اس درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور باقی جو حاصلات تعلم کے مطابق ہم نے سبق پڑھا، اس سبق کے مطابق آپ نے جو سوال آپ حل کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اسی کتاب پر حل کرنا ہے۔ اگلا سوال، آپ نے ان سوالات کو اور ان عبارات کو، ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ آپ کو درست لگتا ہے اس کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو جملہ آپ کو غلط لگتا ہے آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا سوال ہے، ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں اسے آخرت کہتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ غلط ہے، اسے تو دنیا کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے جو آج کے سبق سے متعلق ہو، اور اساتذہ کرام مختصر جواب میں سے جو سوالات آج کے سبق سے متعلق ہیں وہ سوالات بچوں سے زبانی لکھوائیں گے، اور صرف لکھوانے نہیں ہیں بلکہ بچے ایک دوسرے کو اس کا جواب سنائیں گے بھی، تاکہ ان کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ یہ سوال کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے آج سیکھا کہ کچھ اچھے اعمال ہیں جن کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اسی طرح کچھ برے اعمال ہیں جن کا برا بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو آپ نے یہ تمام اعمال جہاں پر جو لکھے ہیں ان کو پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، اور جو عمل آپ سمجھتے ہیں اچھا ہے اس کو اچھے کام کی فہرست بنا کر اس میں لکھنا ہے، اور جو کام آپ کے سمجھ کے مطابق، آپ کے ذہن کے مطابق برا ہے، آپ نے برے کاموں کی فہرست بنا کر آپ نے وہاں اس کا اندراج کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے اپنی اسلامیات کی کاپی پر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آخرت، دنیا، قیامت، نام اعمال، کرامن کاتبین کے بارے میں خوب اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا، اور جیسے کہ اعادے میں آپ کے سامنے لکھا ہے، سب سے پہلے ہم نے آج یہ سیکھا کہ اس وقت جہاں ہم موجود ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، صبح و شام یہاں پر موجود ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں، اور ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اور جب ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آخرت۔ اور آخرت میں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا بدلہ بھی اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ ہمیشہ اچھے کام کریں اور ہمیشہ برے کاموں سے بچیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ اس کی ورک شیٹ، پی پی ٹی اور اس کا لیسن پلان بھی موجود ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔